حیدر بھائی کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ 2026 ایسے ہی کوئی عام سا کوئی سال نہیں ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کتنی دور ہے؟ تو فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. جب فرعون کی ممی دوبارہ دنیا میں ڈسکور ہوئی، سٹارٹنگ پوائنٹ آف اینڈ آف ٹائمز. معاملات قریب پہنچ گئے ہیں. یہ آرماگیڈون نہیں ہے، اس میں ابھی بہت ٹائم ہے. ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال ہے. 1970 میں آئل ڈسکور ہوا گلف میں. 1979 میں رشیا حملہ کرتا ہے افغان وار پہ. 20 میں کرونا آتا ہے. خاصیت یہ ہے کہ دیز آل ایئرز آر نان لیپ ایئرز. 5 چیزیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی پوری نہیں ہوئی. 27 کے اینڈ میں کہیں مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا ہم تو آپس میں لڑ کے مر گئے ہیں. 2028 تک یہ ایسے رہے گا. جنگوں میں سے سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا. تو سر اسی عرش تو اتنے ہیں ساڈے گھر نہیں لگنی. میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے کب پاکستان میں آ جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ان سب کی کوشش کیا ہے کہ اس کو مذہبی جنگ بنایا جائے. بھولا بھٹکا میزائل مسجد اقصیٰ کے اوپر پھینک کے بھی جنگ لگا سکتا ہے. مسجد اقصیٰ تباہ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ قبضہ کر لیں اور تھرڈ ٹیمپل بننا ہے. اگر ایران فال ہو گیا، اللہ نہ کرے اگر ایران فال ہو گیا، 300 طیارے جو ایران کے اوپر ہے نا وہ ہمارے اوپر کھڑے ہوں گے. اور 2031 بہت بڑا الارم لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون آ جائے. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غزوہ ہند ہے، تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح مودی جپیاں ڈال رہا ہے سے اور اس خطے میں جنگ کی وجہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سکون ڈیجیٹل. میں اسامہ. ناظرین، میرے بڑے محترم بڑے بھائی جناب سید حیدر جعفری صاحب ہمارے اسامہ یہ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ کم و بیش ہفتے میں ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کا بڑا پن ہے کہ یہ ہمیں وقت دیتے ہیں. آج ہم نے سکون ڈیجیٹل کے لیے ان کو زحمت دی اور موضوع بڑا اہم ہے جس میں بہت کچھ آپ کے سیکھنے کے لیے ہے اور آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جاننا بھی بہت ضروری ہیں جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہم جو حالیہ اس وقت جنگ ہے اس کے حوالے سے، جو اینڈ آف ٹائمز کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے سیکھنے جا رہے ہیں، جاننے جا رہے ہیں. حیدر بھائی سے السلام علیکم. حیدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی. الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے. الحمدللہ. حیدر بھائی کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ڈسکشن تو بڑی دیر سے چل رہی تھی اور ہم آپ کے ساتھ بھی ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ ان چیزوں پہ بات کر چکے ہیں. اور میں جب اس ساری اپنی گفتگو کو آپ کے ساتھ جو ہوئی اس کو جب ریکال کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات قریب پہنچ گئے ہیں. کرنا اللہ نے ہے سر، نہ میرے کہنے سے ہونا ہے نہ کسی کے کرنے سے ہونا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور یہ سیلف ایگزیکیوٹڈ سسٹم ہے. اس میں میٹر نہیں کرتا کس نے کیا کیا، میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ اللہ نے کب کس سے کیا کام لیا. بالکل صحیح. میں عام سا آدمی ہوں، نہ میں کبھی کلیم کرتا ہوں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، نہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی جو میں کہتا ہوں آنکھیں بند کر کے مان لیں. میرا کام ہے سوچ کے دروازے کھولنا، یا میرا کام ہے جگسا پزل کی طرح ڈاٹ کنیکٹ کر کے تصویر بنا کے دکھا دینا. میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. وہ اللہ جانے، وہ آپ جانے، وہ صاحبان علم ہے، جتنے جو جس کا دل کرے اس کو سمجھ لے. میں کم از کم دیانت داری سے، اللہ نے جتنا مجھے شعور دیا ہے، وزڈم دیا ہے، اس کو میں دیانت داری سے استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ہے نا وہ علم کی وضاحت کرتا ہوں. اور کیونکہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ ذلت کی بات یہ ہوگی کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ مجھے یہ کہے کہ تمہیں ہم نے علم دیا تھا اور تم وہاں پہ لوگوں کے ایجنڈاز کو ٹو کرتے رہے. تو میرے لیے وہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ذلت کا مقام ہے. تو میں اسے ڈرتا ہوں جی. بالکل صحیح. میں اس لیے یہ لمبی باتیں کروں کیونکہ جو میں نے ٹاپک جس پہ بات کرنی ہے نا وہ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں، سینسٹیو بھی ہیں. اور جب لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے. اور میں کسی کی بھی فیور یا کسی کی نا فیور میں اپنی قبر میں انگارے نہیں بھروں گا. اور تیسری چیز ڈسکلیمر کے طور پہ، نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دونوں تو دل سڑیا ہو. سخی سلطان بہو نے، میں تعصب کی اینک لگا کے بات کرنے والا آدمی نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ چونکہ میری اسپیشلائزیشن ہے قرآن پاک کے اوپر، تو میں نے قرآن پاک سے کچھ چیزیں ڈسکور کی، کچھ سیرت سے حدیث سے چیزیں ڈسکور کی، اور اس میں بھی میری ذاتی ریسرچ بہت کم ہے.
میں ایسے ہی اپنے اوپر لگاؤں جی. میں نے یہ سیکھا کتابوں سے. اور 3 بہت بڑے نام جن سے میں نے سیکھا، بلکہ ہیں تو 5-6 لیکن ان میں 3 بہت بڑے نام ہیں. ان میں شیخ ناظم سائپرس والے، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے. شیخ الشام صاحب امریکہ والے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل کرے. اور شیخ عمران حسین صاحب، اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے. یہ 3 لوگ ہیں جن سے میں نے پڑھا سیکھا. ایسکٹالوجی پہ ان کی ریسرچ بڑی شاندار ہے، بہت شاندار ریسرچ ہے. اور اس کو پڑھا، کچھ کتابیں پڑھی، کچھ اپنے طور پہ میں نے دیکھا. اب میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں صرف ایک کرونالوجی سے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. اس کو بات کر کے پھر میں آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نمبرز کا آدمی بھی ہوں، میں قرآن پاک کو تھوڑا سا اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں قرآن پاک کی آیات کو کچھ ریزونیٹ کر سکتا ہوں، وہ بھی عطا کے بغیر نہیں. اور جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے ایک جملہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جملہ ہے. فتح مکہ کے خطبے میں آپ نے کہا تھا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تو کیا نعوذ باللہ ہم صحابہ کرام جتنے متقی ہیں؟ نہیں، ہم ہو ہی نہیں سکتے. کیا ہم اس نور سے مزین ہیں جو سرکار کو دیکھنے سے دور آتا تھا؟ تو نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی ڈائمینشن اور ہوگی. اس کی ڈائمینشن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں جن ٹیکنیکل ٹرمز کو سمجھنا ناممکن تھا، آنے والے وقت میں ان کو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بڑے اچھے سے آپ نے بالکل صحیح اس کا ڈاٹ جو جوڑا نا وہ سمجھ میں آتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں، یعنی جب ہم اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم پہ آگ آنے والے تیر آسمان سے برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، اس وقت ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا تھا وہ 2 فٹ کا تیر کپڑا لپیٹ کے آگ لگا کے شہر کو کیسے غرق کرے گا. بالکل صحیح. آج ہم بالکل سمجھتے ہیں. اس دور میں جب یہ آیت آئی کہ اللہ نے بنائے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی وداؤٹ اینی انٹرپشن پہم کنٹینیوسلی آتا رہتا ہے، اس میں تعطل نہیں آتا، فضل آ رہا ہے کنٹینیوسلی. تو وہ 7 زمینوں کے بارے میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت جس کو رسول اللہ نے خود مفسر قرآن کہا تھا کہ قرآن کے بارے میں اشباع کا شکار ہو، جو 2 بندوں کا نام لیا تھا، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود. 2 بندوں کا نام لیا تھا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی شبے کا شکار ہو جاؤ تو ان سے پوچھ لیا کرو. جناب عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم لوگ جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گے. اب کافر ناٹ ان سینس کے شرک کرو گے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرو گے اور پھر تم کفر تک چلے جاؤ گے. بالکل اس کو سمجھیے. اب ہم 7 ڈائمینشنز کو سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں جب یہ آیت آئی کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی قطاروں سے لیئرز سے نکل جاؤ، تو لیئرز کا تو ذکر اس دور میں سوچ بھی نہیں تھی. آج ہمیں پتا ہے کہ ایٹماسفیئر پہلی اسفیئر ہے اور اس کے بعد ہیلیوسفیئر آخری اسفیئر، اور یہ ٹوٹل 7 اسفیئرز ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ قرآن کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اب میں بات چونکہ لمبی کر رہا ہوں لیکن مجھے نا تمہید بنانی زیادہ ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ بات، تو اس کا میں نے ایک کرونالوجی لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے فرعون کو مخاطب کر کے کہ ہم تجھے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، آنے والے آخری دور کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم نشانیوں کو جوڑیں تو جب فرعون کی ممی دوبارہ دنیا میں ڈسکور ہوئی تو دیٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف اینڈ آف ٹائمز. آخری زمان کا. ویسے تو آخری زمان کے بارے میں جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کتنی دور ہے، تو فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، 2 انگلیاں جوڑ کے. اور فرمایا کہ میرے بعد قیامت کا انتظار کرو کیونکہ آخری نبی میں ہوں اور آخری کتاب قرآن ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی. ٹھیک ہے.
لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، اور پھر اس کے پیچھے پوری تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن نکولا ٹیسلا کی ساری زندگی 369 پہ گزری ہے. میں صرف اشارے دے کے گزر جاؤں گا، لیکن اس کو سمجھیے. فرعون کی ممی کس سال میں ملی ہے؟ 1881. 1881 میں فرعون کی ممی کا ملنا 18/9 181899 پھر 188 9 سے یہ کام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. 1881 کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ایونٹس کو میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو بتاتے ہیں کہ سارے کرائم اس وقت جو ہوا نا اس کے 100 سال کی جمپ لگاتے ہیں. 1881 میں فرعون کی ممی ملتی ہے. 1981 میں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے. رونلڈ ریگن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. دنیا کا دیکھنے سمجھنے کا نظام بدل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو چیزیں جس طرف جانا شروع ہوتی ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ویز میں جاتی ہیں. اب اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز اور ہے دنیا میں جو بنا ہے یہ آپ کا پاسپورٹ کا سسٹم، وہ 1920 سے شروع ہوا ہے. سرحدوں کی باقاعدہ حفاظت 1920 کا نمبر ہے 3. ٹھیک ہے. 9 سے فرعون کی ممی ہے 1903. 1979 میں رشیا حملہ کرتا ہے افغان وار پہ، اور افغانوں کی ریٹیلیشن کس سال میں شروع ہوتی ہے؟ 81 میں. 1881 کے بعد اس کے بعد دنیا کا پھر اکنامیکل چینجز آتی ہیں. 81 کے بعد 91 میں آپ کو نیو ورلڈ آرڈر اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں. بالکل ایسا ہی 10 سال کے بعد. 91 کے بعد آپ کو جو ہے وہ 2001 میں ٹوین ٹاور نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میں 5 سال کی یہ میں نے تھوڑی سی بتائی ہے، میں درمیان میں پھر آتا ہوں، اسی طرف ہی آؤں گا. میں کرونالوجی کا آدمی، مجھے 2 دونی 4 میں نا چیزیں بڑے زبردست انداز میں چل رہا ہے. 100 سے ہم 10 پہ پھر اب 5 پہ آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹوین ٹاور ہوتا ہے، اس کے بعد دنیا میں پورا تجارت کا نظام بدل جاتا ہے. پوری دنیا میں اکنامک چیزیں بدل جاتی ہیں، پوری دنیا میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2001 میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹھیک 5 سال کے بعد 2006 میں لبنان کی جنگ لگ جاتی ہے. 2011 ٹھیک 5 سال کے بعد عرب سپرنگ آ جاتا ہے. 2016 ٹھیک 5 سال کے بعد بریگزٹ ہو جاتا ہے. 2021 میں کرونا آتا ہے. 21 میں پوری دنیا کی اکانومی 2021 میں ری شیپ ہونا شروع ہو گئی. شٹ ڈاؤن ہونے کے بعد وہ ری شیپ ہو گئی، یعنی ای کامرس اور سارا کچھ وہ اس میں بہت زیادہ تیزی سے آیا. 2021 کے ٹھیک 5 سال کے بعد آپ کھڑے میں 2026 میں. ٹھیک ہے. یہ 2026 ایسے ہی کوئی عام سا کوئی سال نہیں ہے کہ جس میں یہ سارا کچھ ہوگا. اور یہ پوڈ کاسٹ میں باتیں کی تھی، پوری باتیں کیوں نہیں بتائی تھی آپ نے اس وقت؟ سر میں کہا تھا کہ ویٹ کریں فروری اینڈ اور مارچ سٹارٹ، مجھے یاد ہے. سچی بات ہے، میں نے جو ہے نا وہ کریڈٹ لینا ہی نہیں ہے، میرا بنتا ہی نہیں ہے. کریڈٹ اللہ کا. میں صرف اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل صحیح. اب میں نے 2025 میں ایک بات کہی تھی، جو کیلکولیشن کا آدمی ہوں نا، تو میں نے ایک بات کہی تھی 2025 میں کہ 2025 کا کیلنڈر جو ہے نا وہ 1941 کے کیلنڈر سے بالکل ایک جیسا ہے. بالکل اس میں ایک ہی چیز ہے. 1941 میں ہوا کیا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار. ہاں. فرسٹ ورلڈ وار ٹریگر ہوئی تھی 1914 میں. 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار ٹریگر ہوئی، لیکن جو بالکل اس میں جو ایک دم سے جو ہے نا وہ فلیئر آیا سارا، وہ 1942 میں آیا. اب میں آپ کو 28 سال کی کرونالوجی بتاتا ہوں، اور ان سالوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دیز آل ایئرز آر نان لیپ ایئرز. And these all years are started on Wednesday. 1 جنوری ان کی جمعرات کے دن تھی. ٹھیک ہے. اب وہ سال میں بتاتا ہوں. 1914 1942 1970 1998 اور 2026. 70 اور 98 میں بھی کچھ ہوا تھا. میں بتاتا ہوں، ساری چیزیں بتاتا ہوں سر. 1914 میں آپ کی ہوئی پہلی ورلڈ وار. 1914 کا نمبر کیا ہے؟ 369. نکولا ٹیسلا کا کوڈ سامنے رکھیے گا. 1920 بالکل ٹھیک ہے. 6 یہ دنیا کی ہیپننگز ہیں.
اچھا جی اس میں 1914 میں جو جنگ ہوئی اس میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس میں یورپ کا سیاسی نقشہ بدلا، اس میں بڑی جنگیں ہوئیں، اور یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ 1914 کی فرسٹ ورلڈ وار تھی۔ وہ آسٹریا کا جو ہے وہ پرنس جب قتل ہوا تو اس کے بعد لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چلی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار ٹریگر ہوتی ہے۔ 2025 اور 1941 کا چارٹ ایک تھا، بالکل ایک تھا۔ 1941 میں جنگ ٹریگر ہوئی اور 1942 میں فلیئر چلا گیا۔ 1925 میں جنگ ٹریگر ہوئی، 2026 میں فلیئر چلا جائے گا۔ سسٹم مینٹ فرام دا گاڈ، میرے کرنے سے نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ 1942 میں یہ دوسری عالمی جنگ کا فیصلہ کن سال تھا، ریزلٹ اورینٹڈ ایئر تھا، جس میں سب کچھ ہو چکا تھا۔ جرمنی، رشیا، بحر الکاہل، عالمی طاقت کا توازن بدل گیا۔ اچھا، اس کے بعد 1970 میں کیا ہوا؟ 1970 میں آئل ڈسکور ہوا گلف میں، حکومتیں بدلیں، چیزیں بدلیں، عرب کی قیادتیں بدلیں، عرب کی پراکسیز بدلیں، عرب کے سارے حالات بدلے، اور یہ نیا ایک سیاسی ڈھانچہ پورا گلف میں بن گیا۔ 1998 میں کیا ہو گیا؟ ساؤتھ ایشیا میں 2 ایٹمی دھماکے ہوئے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں ساؤتھ ایشیا کے ملک ایٹامک پاورز بن گئے، ڈیٹرنس آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سال 2026 ہے، تو یہ جو ڈیٹرنس ہے، یہ ڈیٹرنس آپ سمجھیے کہ یہ ڈیٹرنس پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ، جنوبی ایشیا ایٹمی طاقت ہے، اس نے بیچ میں آنا ہے، عالمی بلاکس کی صف بندی ہو رہی ہے، اور 2026 جو ہے نا، یہ اس کا کیلنڈر کوئی عام سی بات نہیں کہہ رہا، اس کا کیلنڈر کوئی عام سی بات بالکل نہیں کہہ رہا۔ اس کو سمجھیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ کرنالوجی ہے۔ ہاں، 5 چیزیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ ان قریب ہوں گی۔ کون سی؟ ان کے علاوہ باقی ساری ہو جائیں گی۔ ایک خسف کے مقام پہ، مقام بیزا کے اوپر، وہ جو لشکر نے دسنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ جو آسمان سے ندا آنی ہے۔ تیسرا، خانہ کعبے میں ان کا جو ہے وہ اعلان ہونا ہے اور بیعت ہونی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل۔ تو یہ جو ہے وہ ابھی ٹائم ہے، لیکن میں دیکھیں، میں جب بات کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبح جو ہے وہ قیامت آ رہی ہے، بالکل نہیں آ رہی، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی حتمی تاریخ دے گا وہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ سر، کمیوں کی اوقات ہی نہیں ہے، مالکوں کا ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ کریں۔ کمیوں کو کیا پتا کہ مالکوں نے کیسے آنا ہے، ان کی مرضی، وہ جو مرضی کریں۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ مالک جانے، عیسیٰ علیہ السلام جانے، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جانے، وہ فیصلے کریں، وہ 10 سال لڑیں، وہ 50 سال لڑیں، وہ 5 منٹ میں جنگ کنکلوڈ کر لیں، ان کی مرضی، مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کھلنے میں کتنا کا ٹائم رہ گیا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی بیس کی۔ مجھے قرآن پاک یا وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا 369، تو 369 جو ہے نا، یہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ اور جہاں سے میں نے شروع کیا کہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ آنے والے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی، کیونکہ آج سے ہم 50 سال پہلے تک تو کلوننگ ہمارے لیے معجزہ تھا، ایسے ہی ہے، تصور نہیں تھا۔ آج سے 2019 سے پہلے بلیک ہول ہمارے لیے ایک مفروضہ تھا۔ آج سے بہت ساری چیزیں، آج سے 100 200 300 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ، لیکن ایک چیز جس کے اوپر اب لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، محی الدین ابن عربی کو نا ہم نے پڑھنا چھوڑ کے نا، محی الدین ابن عربی سے بڑا آدمی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ 350 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے 3 یا 4 ملتی ہیں، باقی نہیں ملتی۔ ڈیلیبریٹلی اس کی کتابیں ورلڈ سے وائپ آؤٹ کی جا رہی ہیں، ڈیلیبریٹلی، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں، اس میں یہ ایلیمیناٹیز کے، ان کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ اس نے
بے نقاب کی. ایک کتاب ہے اس کی مواقع النجوم. مواقع النجوم جو ہے نا بہت بڑی کتاب ہے. مواقع النجوم میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے محی الدین ابن عربی, جس کا تھوڑا سا تذکرہ اس نے فصوص الحکم میں بھی کیا, لیکن اس میں جو ہے مواقع النجوم میں پوری تفصیل سے اس نے کہا کہ میں ایک ایسے پلانٹ پہ گیا جس کی ہر چیز سفید تھی اور اس کے گرد سرخ حالہ تھا. میں نے وہاں پہ ایک ایسی نشانی لگائی ہے جو آنے والے دور کے لوگ دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے. لوگ سمجھتے تھے وہ بیوقوف ہے, کیسے گیا ہوگا, کس پلانٹ پہ گیا ہوگا, کس طرح گیا ہوگا. آج ناسا نے ریڈ پلانٹ مارس کی کچھ تصویریں ہیں, اس تصویروں میں ایک بہت بڑا ایک امیج ہے جس کے اوپر پتھروں سے یا پہاڑوں سے السلام علیکم لکھا ہوا. محی الدین ابن عربی بتا کے گیا ہے. اب آپ کہیں کہ جی وہ تو بیوقوفی ہے, جی یہ ہے, تو نہ مانے, مجھے کیا. وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے ایسی نشانی لگائی ہے جو آنے والے دور کے لوگ پہچان لیں گے. جب مواقع النجوم اس نے کتاب لکھی نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا لکھ دیا, تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب تمہارے لیے لکھی نہیں ہے, میں نے یہ آنے والے دور کے لوگوں کے لیے لکھی ہے. اس کا ایک جملہ ارطغرل غازی کی جو سیریز چل رہی تھی نا, اس میں جب وہ جو تھا وہ ایلومیناٹیز کا وہ جو سردار آتا ہے تو اس کی محی الدین ابن عربی سے ملاقات ہوتی ہے, تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے مواقع النجوم چاہیے. اس پوری سیریز میں بھی اس کا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کتاب یہ لو, تم جو ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہیں نہیں ملے گی, یہ لو. تو اس نے کہا تم کون؟ ان کا میں محی الدین ابن عربی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کتاب تم نے ستاروں کے لیے لکھی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ آنے والے وقت کے دور کے لیے لکھی ہے, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. مواقع النجوم کا ذکر اس سیریز میں بھی ہے اور اس میں بڑے راز ہیں. محی الدین ابن عربی کو بلکہ ہم نے تو اپنے بچوں سے ظلم کیا, ہم نے علامہ اقبال بھی نہیں پڑھنے دیا. محی الدین ابن عربی تو بہت دور کی بات ہے. خیر, کم ٹو دا پوائنٹ. یہ جو اس وقت کرونالوجی آ رہی ہے نا, یہ جو جنگ ہے, اس کے اوپر میں آتا ہوں. ابھی میں صرف یہ اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں, یہ جو جنگ کی بات میں ابھی بعد میں کرتا ہوں. لیکن ایک خطبہ مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا میری نظر سے گزرا, اور اس کے اوپر میں پہلے اس کا حوالہ دے دوں کیونکہ پھر میرے سے بہت سارے لوگ حوالے پوچھتے ہیں. تو یہ مفاجات محمد عیسیٰ ابن داؤد, اس کی جو ہے نا یہ 601 جو ہے نا اس کا حصہ ہے, اور اس میں یہ ہے, اور اس میں 3 چیزیں ہیں اور ایک حدیث کا حصہ ہے. 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ جب وہ خراسان سے کالے جھنڈے والوں کا لشکر اٹھے گا, خراسان سے, اب یہ اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی یہ کیا ہے. جب خراسان سے کالے جھنڈے والوں کا لشکر یا گروہ اٹھے گا, وہ ایک بہت بڑی آگ نار قائم کریں گے جس کا نام صارخ یعنی چیخ کے نکلنے والی آگ ہوگا, اور وہ اللہ کے دشمنوں کو بہت سی معدنیات جس میں یورینیم, جس میں اسٹیل, جس میں لوہا اور بہت سے مادوں سے ڈرائیں گے. مادے کون سے؟ نیوکلیئر یا نان نیوکلیئر؟ مولا علی 1400 سال پہلے, سر ایسے ہی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ انا مدینہ العلم وعلیٌ بابها. مولا نے کہا تھا کہ وہ دھاتیں اور مادے سے دھمکی دیں گے, ڈرائیں گے, جو مخلوط ہوں گی, جو آپس میں مرکب ہوں گی, وہ سنگل نہیں ہوں گی. مرکب جو ہے نا وہ اس کے بن کے اس کے وہ جو ہے نا آپس میں مخلوط ہوں گی, اور ان کے ہتھیار تیروں کی طرح ہوں گے اور پہاڑوں جتنے لمبے, تیروں کی طرح ہوں گے اور پہاڑوں جتنے لمبے, اور ان کی شکل جو ہے وہ گول ہوں گی جیسے سلنڈرز, جیسے تمہارے وہ برتن. سلنڈر اس کا ترجمہ ہے, مطلب انہوں نے ایک برتن کا لیا کہ جیسے تمہارے وہ برتن. ان کی شکلیں ایسی ہوں گی, اور ان کے دل میں لہب شعلے بھرے ہوں گے. سر آج آپ کو بلسٹک میزائل کھڑا ہوا اور اس کا وہ پورا وہ پہاڑ جتنا اور تیر جیسی شکل اور سلنڈر سمجھ آتا ہے؟ بالکل صحیح. یہ 1400 سال پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, آج بتا رہے ہیں. اور ایک حدیث جو اس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا, رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اب مولا امیر کائنات نے کہا کہ آگے سنیے کہ ان کے دل میں ایسے شعلے ہوں گے جو زمین کو چیر کر گزر جائیں گے, زمین کو چیر کر گزر جائیں گے. آپ کو آج پتا ہے کہ وہ بسٹر جو ہے نا بم, وہ جو ہے نا
زمین کے نیچے 100 میٹر، 1500 میٹر تک چلے جاتے ہیں. وہ زمین کو چیر کے گزر جائیں گے، پانی اور ہوا کو خراب کر دیں گے، کوئی چیز زندہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو کھا جائیں گے. جیسے ایک پرندے کا نام لوں، ہما ایک پرندہ ہوتا ہے جو سب کچھ نگل جاتا ہے، اور اسے راکھ بنا دیں گے، اور اس راکھ کو ہوائیں اڑا لے جائیں گی اگر کہیں اس راکھ کو دفن نہ کیا گیا تو. سر ساری تابکاری تو مالک نے بتا دی ہے، ایٹمی پاور سر. اور کیا ہے کہ جب وہ ایٹامک بلاسٹ ہوگا، ایٹامک بلاسٹ سے وہ راکھ اڑے گی تو وہ زمین پہ آئے گی. جب تک اس کو دفن نہیں کیا جائے گا وہ بیماریاں پھیلاتی رہے گی، وہ تابکاری پھیلاتی رہے گی، وہ سارا کچھ کرتی رہے گی. اور آپ کو ایٹامک تھیوری اور کس سے چاہیے؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور پھر آگے ایک اور اس کے آگے ایک خطبے کا حصہ ہے کہ جب ان کے جو یہودیوں کے اوپر مالک نے بتایا کہ یہ ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ یہودی ایسی جگہ پہ جمع ہو جائیں گے جہاں پہ اللہ ان کے اوپر پستی اور ذلت مسلط کر دے گا، اور ان کی بستیاں اجاڑ دے گا. ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی. یعنی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین. بالکل صحیح. ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی، مر گئے نہ تو مر گئے. اور وہ ہلاک ہوں گے اپنی پیٹھ پر وار، یعنی مولا نے کیا غدار ان کے اندر ہوں گے، ان اپنے غداروں کی وجہ سے مارے جائیں گے، اسی بھی نہیں مارنا. بالکل صحیح. وہ دجال کا انتظار کر رہے ہوں گے جو کہ بہت بڑا شر ہے، وہ انتظار کریں گے. ان میں سے ہزاروں لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، یہودیوں میں سے بھی وہ لوگ آخر میں ایمان لے آئیں گے جن کے پاس عقل ہوگی، دین ہوگا. وہ ایک دن اور ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں گے. ایک اور حصہ ہے، میں یہ چونکہ خطبہ لمبا ہے تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے پڑھ رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہودی عورتیں شادی کی طلب کریں گی اور ان کو وہ رشتے نہیں ملیں گے، یہودیوں کے بندے ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ 20 عورتوں کے لیے صرف ایک مرد موجود ہوگا. خطبہ مولا علی کا. اب آگے جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے، کتاب الفتن میں بھی ہے، اور اس میں اس کا ایک حصہ میں بتاتا ہوں. وہ بھی مولا علی علیہ السلام نے اس خطبے میں کوٹ کیا ہے، لیکن حدیث سرکار کی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس ذات کی قسم جس نے دانہ جو ہے وہ زمین میں ڈالا اور پھر دانے کو پھاڑ کے اس میں روح پیدا کی، اور جس طرح دانے سے درخت نکلتے ہیں اسی طرح خراسان والوں کے سیاہ جھنڈے درختوں کی طرح بلند آئیں گے، اور ان کے ساتھ ایسی نشانیاں ہوگی جو اللہ کے حکم کے پھیلنے کے بعد، اللہ کے حکم سے پھیلنے کے بعد کبھی لپیٹی نہیں جا سکیں گی. بالکل صحیح. یعنی جو ان کی وہ چیزیں ہوں گی پھر وہ ختم نہیں ہوں گی. اور ایسے مرد ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، اگر وہ پہاڑوں پر حملہ کریں تو ان کو ہلا دیں. وہ اپنی نشانیاں اور اسلحہ لے کے کسی بھی یہودی بستی کا ارادہ کریں گے تو اسے تباہ کر دیں گے. ان کی سواریوں پر عقاب اڑ رہے ہوں گے. سر ان کی سواریوں پہ عقاب اڑ رہے ہوں گے پرندے یا ڈرونز؟ ڈرونز. پرندے یا ڈرونز؟ بالکل صحیح. اور سواریاں بھی یہ گھوڑے یا ٹینکس، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ امام مہدی علیہ السلام سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کریں گے، جیسے تم صحابہ کرام کو، جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. سرکار ختمی مرتبہ جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور وہ جس طرح تم میرے گرد گھیرا ڈال لیتے ہو وہ امام مہدی علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈال لیں گے اور اپنی جانیں دے کے ان کو بچائیں گے. بالکل صحیح. اور یقین رکھو کہ اللہ ان کے لیے جیسا چاہے گا ویسی فتح دے گا. تو سر یہ وہ وقت آ گیا. اب آ جاتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے کیا یہ وہی جنگ ہے یا وہ جنگ بعد میں آنی ہے؟ اصل کہانی اب یہ میں نے جتنی بات ابھی تک کی ہے یہ آدھا گھنٹہ یہ تمہید کی بات کی ہے. بالکل صحیح. اب اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ یہ جو جنگ اس وقت شروع ہوئی ہے کیا یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر ان حدیثوں میں ان خطبات میں کیا گیا یا یہ کوئی اور جنگ ہے؟ تو جو قرائن کہتے ہیں یہ آرماگیڈون نہیں ہے،
یہ وہ جنگ نہیں ہے، اس میں ابھی بہت ٹائم ہے۔ بہت ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 50 سال یا میرا خیال ہے 4 6 8 سال 10 سال، اچھا اس سے زیادہ کا آئی ٹائم کھڑے ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جنگ جس کا ذکر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنی حدیثوں میں کیا ہے، بخاری مسلم کی مستند حدیثوں کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو کتاب الفتن کہتے ہیں، جس میں ایسکٹالوجی کی ساری حدیثیں اکٹھی کر دی گئی۔ اس میں ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے، ملحمۃ الکبریٰ۔ ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال ہے، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی۔ تو اگر ہم 5ویں سال میں ہیں، تو اگر 5ویں سال کی کرنالوجی پھر وقت رہے گا تو پھر بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ 5 سال پہلے جنگ ٹریگر ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ اب تک کہاں پہ آئی۔ اب یہ وہ والی جنگیں نہیں ہیں کہ 2 سال گھوڑے دوڑی جا رہے ہیں اور پھر وہ 2 ہفتے کی جنگ لڑ کے تم قلعہ فتح کر لیا، یہ نہیں ہوتا۔ اب تو ویڈیو گیموں کی طرح بٹنوں کی جنگ ہے، اب تو بیچ میں بوٹس آن گراؤنڈ کا بھی سوال نہیں ہے۔ تو یہ جو ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال ہے نا، یہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے یہ 3rd ورلڈ وار میں ٹریگر ہوگی 2028 2026 27 28 27 کے اینڈ میں کہیں مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ ہم تو آپس میں لڑ کے مر گئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو احساس ہوگا کہ یہ شیعہ سنی وابی کی بنیاد پہ نہیں ہمیں مار رہے، ہمیں مسلمانوں کی بنیاد پہ مار رہے ہیں۔ یہ مار کھانے کے بعد احساس ہوگا سنی ہے مارنے والا کون؟ وہی شیعہ ہے مارنے والا کون؟ وہی ایک ہی۔ صومالیہ میں سنی ہے مارنے والا کون؟ وہی۔ سوڈان میں جو ہے نا وہ سنی ہے مارنے والا کون؟ وہی۔ ایران شیعہ ہے مارنے والا کون؟ وہی۔ شیعہ ہے مارنے والا کون؟ وہی۔ جب یہ ساری چیزوں کا احساس مسلمانوں کے اندر شدت سے آئے گا، یعنی 1-2 گھروں میں آگ لگی ہو نا تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، سب کے گھروں میں آگ لگ جائے گی نا، جو کہ لگ گئی ہے، لگنی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد شدت سے احساس ہوگا، جو کہ آج کل عرب میں یہ آ رہا ہے کہ جی وہ ڈرون تو اسرائیل مار رہا ہے، ایران نے تو مارا ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، صرف وہ پراکسیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ ان کے درمیان یہ چیز شدت سے شروع ہو جائے گی نا، تو پھر مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں گے، جس کا ذکر سرکار نے پہلے کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ لشکر جنگ لڑے گا، ابھی اس لشکر کے بننے میں ٹائم ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت بلاکس بن رہے ہیں، اس کی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، ایشیا کی صدی کا ذکر 300 سال پہلے سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ملتا ہے، اور دوسرا کرن کا ایک کانسیپٹ ہے، کرن زمانے کو کہتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیطان کا کرن نکلے گا، کرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن کرن مجھے سمجھ آتی ہے نمبرز میں شیطان کا دور۔ بالکل ٹھیک ہے، شیطان کا دور، اور اللہ جب دور کہتا ہے تو 100 سال یا 200 سال، صحیح۔ اللہ کی کرنالوجی میں جب اللہ کہتا ہے نا کہ فلاں دور میں یہ ہوگا، تو وہ 100 سال سے 200 سال کی بریکٹ ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس کرن کو دیکھیں تو 1881 سے 1981 100 سال، تو 2081 200 سال، بس بالکل صحیح۔ میری کیلکولیشن یہ کہتی، صحیح ہو یا غلط ہو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو اس وقت جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کے اشارے بہت بڑی بڑی جگہ پہ موجود ہیں، کیونکہ ایک حدیث ویل العرب ویل العرب ویل العرب، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک بڑی مستند حدیث ہے، ویل العرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس بارے میں ہے؟ تو آپ نے 3 قبیلوں کے نام لیے، لمبی حدیث ہے، اس کے ٹکڑے یہ ہے، اور باقی مختلف حدیثوں کے چنکس جوڑ کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ 3 قبیلوں کے نام لیے، عبد قیس، بنو حنیف، بنو تمیم۔ آپ نے فرمایا کہ خطہ عرب جو ہے وہ ان 3 قبیلوں کی وجہ سے برباد ہوگا۔ آج ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، صرف سفارتی آداب، میں چونکہ کہا تھا میں ایسی باتیں بھی مجھے سمجھ آ رہی ہیں، سفارتی آداب جو بڑھتی ہوں، میں سفیر تو نہیں ہوں، میں اپنی بات کرنے کے جو سمجھ آ رہی نظر آ رہی ہے۔ عبد قیس کے بارے میں ہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے ایک اور حدیث میں کہا تھا، میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث میں چونکہ گھما کے وہاں لا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔
عبد قیس ہی کے بارے میں سرکار نے کہا تھا خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کر لیں. سارا کچھ دبئی بتا رہے ہیں آپ. سر عبد قیس آباد ہی ادھر ہے یو اے ای میں. اٹھا کے دیکھیں نا ذرا. پھر آپ جائیے ذرا گوگل میں اے آئی کے کسی پلیٹ فارم پہ یا منسٹری آف فارن افیئرز موفا رائل فیملی آف سعودی عربیہ, ان سے پیچھے کہ یہ ان کا قبیلہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے بنو حنیف. صحیح بنو حنیف. پھر ان سے پوچھیں اسی گوگل کے پلیٹ فارم سے جا کے کہ یہ جو قطر کے بادشاہ ہیں ان کا قبیلہ کون سا ہے تو بتا دے گا بنو تمیم. عبد قیس, بنو حنیف, بنو تمیم, جنگ ہی انہاں تیناں دے وچ لگی ہے, باقی تو ان کی پراکسیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ نہیں بدل سکتا, وہ میٹافر نہیں ہو سکتا, وہ حقیقت ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کہی تھی. اچھا ایک اور اس میں ایک اور چیز میں ضمناً عرض کر رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بری لگ جائے لیکن اٹھا کے دیکھیے گا مسیلمہ کذاب کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو حنیف. اوکے ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ رسالت مآب کا حکم ہے اور یہ بت پرستی یعنی ہے اور بت پرستی کی وجہ سے خطہ عرب نے برباد ہونا ہے. سرکار کو عرب سے بہت محبت ہے, سرکار سے زیادہ حمیت کس کی ہو سکتی ہے, لیکن سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کیونکہ یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے سامنے آتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگ جاتا ہے. اتنا ظلم, اتنا کچھ. سر اللہ نے کہا ایک بندے کا قتل, انسانیت کا قتل. سر سوڈان سارا جل گیا, میانمار سارا جل گیا, صومالیہ سارا جل گیا, ایتھوپیا سارے کا سارا جل گیا, آپ کو کچھ نہیں ہوا, سب جل گئے, ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا. کیوں پتہ نہیں لگا؟ جبکہ سرکار کی حدیث یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا محسوس کرتا ہے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی حدیث تو ٹھیک ہے, ہمیں وہ ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں پیسوں کے, ڈالروں کے, چیزوں کے, ہمیں وہ درد کا احساس نہیں ہو رہا. جس دن یہ ٹرینکولائزر ہٹیں گے اس دن وہ درد کا احساس ہوگا, اکٹھے ہو جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی فرقے, تو میری زندگی کے نا 10 سال ایک حدیث کے اوپر 10 سال کم و بیش ایک حدیث کی ریسرچ میں گزرے ہیں, اور وہ ایسے اس کا جواب ملا مجھے 10 سال کے بعد کہیں سے. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے, آپ نے کہا تھا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. تو میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے. میں اس کو بڑا سوچا, اسکٹولوجی میں, حدیث میں بہت کچھ پڑھا, اس کے سارے حوالے. ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے لیکن وہ میرے دماغ میں وہ پھنس گئی تھی تو میں اس کو پڑھتا رہا. پھر ایک دن میرے بچے جگسا پزل سے کھیل رہے تھے, تو جگسا پزل کے جو ہے وہ ٹکڑے جڑنے سے ایک تصویر بنی, تو سڈنلی کسی نے بیک آف دا مائنڈ پہ کلک کیا کہ یہ جتنے فرقے ہیں جس دن جڑیں گے نا وہ 73واں فرقہ ان کے جڑنے سے بنے گا. وہ اسلام کی اتنی خوبصورت تصویر ہوگی جس میں ہر چیز ہوگی اور اکٹھے ہو جائیں گے, ہر چیز ہوگی جس میں ہر چیز ایک پوری ڈائمینشن کے ساتھ موجود ہوگی. بالکل صحیح. دیٹ وڈ بی دی اسلام. میں سمجھ گیا. یہ اس لشکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اکٹھا ہوگا, وہ سارے کا سارا. اب ایک اور چیز آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, سورہ آل عمران کی 160ویں آیت, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے. بالکل صحیح. مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس وقت اصل میں ہم جو ہے نا وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ اس طرف جا رہی ہیں. ابھی ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے ایک دو اور چیزیں بتا دوں کہ یہ جو 2026 اور 2028 کا ٹائم ہے نا, اس میں کچھ چیزیں اسٹرالوجی کی بھی ہیں جو کہ میں نے وہ پڑھی تو میں اس کی بھی بات کروں. نمبرز میں نے بات کر لی, اس پہ کر لی, خاص طور پہ 26, 27, 28. صحیح ہے. یہ جو 2 گرہن ہوئے ہیں پیچھے, سولر اور لیونر. سولر ایکلپس کے ساتھ میں نے ایک عرض کی تھی, شاید آپ کے ساتھ بات ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن کہ 5 پلینٹ ایسے ہیں جو ایکویریس میں اکٹھے ہو گئے
اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں, فلیئر اپ ہوتی ہیں. اور 25 فروری کو وہاں سے چاند نکل گیا اور اس کی جگہ مارس آ گیا. مارس گریک میتھ میں جنگ کا پلانٹ ہے. سر 25 فروری سے 26 کی رات کو یہ ٹریگر ہوا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, 25-26 کی رات کو 27 کو یہ ٹریگر ہوئی ہے ساری چیزیں. چلنا کب تک ہے؟ 28 تک. 2028 تک یہ ایسے رہے گا؟ رکیں گی جنگوں کے اندر سٹاپ کا بٹن اب ختم ہو گیا ہوا. اچھا جی, یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے نا, پلانیٹری پوزیشنز, مارس جنگ کا دیوتا ہے, وینس ہے, تو یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا 2026-28, ایک چیز سمجھیے, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ہیں کہ وہ پھر جنگ ختم نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جنگوں میں سے سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا. پاز کا بٹن ہو سکتا ہے, پاز ہوں گی جنگیں, کچھ عرصے کے لیے کچھ سکون ہوئے گا, پھر دوبارہ. یعنی یہ جنگ پچھلے 5 سال سے رکی نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیونکہ حدیث میں ہے کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک کہ بصرہ برباد نہ ہو. تو بصرہ برباد ہوا جب نے پہلا عراق پہ حملہ کیا, اس کے فوراً بعد عراق, اس کے فوراً بعد شام, شام کے فوراً بعد یمن, یمن کے فوراً بعد باقی سارے ملک, افریقہ, ایتھوپیا, صومالیہ, یہ وہ سارے. یہ آگ تو بڑھتی چلی گئی ہے برما میں, میانمار میں. تو سر 80 عرش تو اتنے ہیں, ساڈے گھر نہیں لگنی. آنی سر 100% آنی ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جنگ جنوبی ایشیا میں آنی ہے. میں ایک دفعہ شاید آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% جو میں کہتا ہوں مان لیں, نہیں, میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے کب پاکستان میں آ جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. عمان کے بالکل سامنے گوادر ہے, اور آپ سے یہ 70 نوٹیکل مائل کے اوپر چابہار ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور چیز, اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ ہوگا کیا. اور ان سب کی کوشش کیا ہے کہ اس کو مذہبی جنگ بنایا جائے, کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی جنگ ہے, آرمگیڈون ہے. اس میں جیسے کہ اس نے عراق کی جنگ کو بش نے کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگوں کروسیڈز کا نتیجہ ہے یا کروسیڈ کا بدلہ ہے, تو اس کو بھی کروسیڈ بنا کے یورپ کو اس کے اندر شامل کرنے کی پوری کوشش ہے. اور جس کی نشانیوں کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے, دس از ناٹ آؤٹ آف کویسچن, کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا جب لوگ آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں. کوئی بھولا بھٹکا میزائل جیسے آرامکو کے اوپر اسرائیل پھینک کے جنگ لگا سکتا ہے, تو کوئی بھولا بھٹکا میزائل مسجد اقصیٰ کے اوپر پھینک کے بھی جنگ لگا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تباہ کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد وہ قبضہ کر لیں. اور تھرڈ ٹیمپل بننا ہے, تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. تھرڈ ٹیمپل کو سمجھیے, میں بار بار اس کی بات کروں. فی الحال میں اسٹرالوجی کی بات کروں تھوڑی دیر. تو اسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ 2028 تک, جو میں نے آپ کو کہا تھا مسلمان اکٹھے ہوں گے, 27 کے اینڈ میں ہوں گے. 27 کے اینڈ تک مطلب جنگ ہے, 1.5 سال تک کوئی سمجھ نہیں آنی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں میں احساس آئے گا, پھر وہ اکٹھے ہوں گے, بڑی طاقت ہوں گے, ریٹیلیٹ کریں گے, پھر یہ جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. تنہا نہیں رہے گا, پکی بات ہے. پاکستان پہ دباؤ بڑھے گا, ترکی پوزیشن لے گا. اور ایک اور حدیث خراسان کی جنگ کے بارے میں, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی ایک رینڈم حدیث میرے ایسے ہی ذہن میں آ گئی. خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ پورا تو فارس ہے کا ایک صوبہ یا صوبے سے تھوڑا سا زیادہ, وہ علاقہ ہے خراسان مشہد رضوی. وہ ایک صوبہ, وہ اس کے بعد پورا افغانستان, اس کے بعد رشین سٹیٹس, جیہوں سے پہلے یہ سارا خراسان کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے, جنگ یہاں لگنی ہے. ادھر سے آپ نے افغانستان میں ٹریگر کر دی ہوئی ہے. جنگ کا یہ پورا اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جنگ دونوں طرف سے آئے گی. اس کے بعد ایک اور حدیث کا جملہ ہے کہ خراسان کے ساتھ ایک ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو خراسان کے سب سے قریب بڑا ملک کون سا ہے؟ رشیا. بالکل, مجھے تو یہ ڈاٹس اسی طرح کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ اب تو نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. رشیا, پاکستان ابھی نہیں آئے گا. پاکستان علی طرح تھوڑا جب مسئلہ خراب ہوئے گا پھر آئے گا. 27 نہیں, اس تو پہلے ہی آ جائے گا, مہینے 1.5-2 دی گل ہے. اچھا, بہرحال اللہ رحم کرے. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غزوہ ہند ہے, تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہے. ٹھیک ہے,
یہ غزوہ ہند جو ہے نا وہ لشکر وہ وہاں سے آئے گا، لشکر آئے گا بیت المقدس سے، اور وہ ادھر انڈیا کو فتح کرے گا. صحیح ہے. لیکن یہ جس طرح مودی جپیاں ڈال رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی پراکسی بنے گا اور اس خطے میں جنگ کی وجہ بنے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں، میں سوچ کے دروازے کھول رہا ہوں. ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا مرضی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ ہمارے گھر آ رہی ہے. یہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو ہے نا اگر فال ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، فال ہو گیا تو وہ 300 طیارے جو کے اوپر ہے نا وہ ہمارے اوپر کھڑے ہوں گے. تو لوگ کہتے تھے جی ہے یہ آپ باتیں کیا کر رہے ہیں. بڑے لوگوں نے مجھے کہا بھی، لیکن میں سر میں اپنے کاغذ کے ساتھ دیانتداری نہ کروں تو کیا کروں. بالکل میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ جنگ ایسکلیٹ ہوگی اور یہ ہمارے گھر میں آئے گی. پراکسیز کے ذریعے آئے. لیکن جو یہ گرہن بنے ہیں دو، سورج گرہن اور چاند گرہن، اس کی سب سے بڑی امپیکٹ یہ تھا کہ پراکسیز ختم ہو جائیں گی، اور جو لوگوں کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کے چلا رہے تھے وہ اب اپنے آپ ہاتھ میں بندوقیں لیں گے. تو اس کو آپ نے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے. بالکل صحیح. پراکسیز ختم ہونا شروع ہوگی، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی کہ شیعوں کو بھی وہی مار رہے ہیں، سنیوں کو بھی وہی مار رہے ہیں، باقیوں کو بھی وہی مار رہے ہیں. یہ تو ہمارا شیعہ سنی وہابی کا لحاظ ہی نہیں کر رہے. یہ تو ڈسکریمنیٹ، یہ تو اپنے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. بھی یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، عربوں کو بھی یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. اس حدیث کے پورے ہونے کا وقت ہے. بالکل صحیح کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ابھی جو ہے نا یہ سمجھے کہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. پھر وہ جو غزوہ ہند ہے وہ بیت المقدس سے لشکر نکلے گا، وہ انڈیا کو فتح کرے گا، اور پھر اس کے حدیث کے جملے ہیں کہ یہاں سے حاصل ہونے والے دولت کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا. یہاں کا سونا، یہاں کی چیزیں بیت المقدس میں جائیں گی. تو ایسی صورت میں ہم تو اس جنگ سے باہر نہیں جا سکتے. اور جو اس وقت مارس کی پوزیشن ہے، پلیٹو کی پوزیشن ہے، سیٹرن کی پوزیشن ہے اور وینس کی پوزیشن ہے، یہ بنتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اور مجھے بالکل نظر آ رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کسی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان اکٹھے ہوں گے، مسلمان بہت بڑا بلاک بنائیں گے. OIC فیل ہو گئی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. OIC کی طرز پہ ایک بہت بڑا اتحاد بنے گا جو دنیا کو بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ آنے والا وقت ہے. اور یہ جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ بالکل یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ فی الحال کو کوٹ پاڑی ہے، لیکن یہ کوٹ سب کو پڑے گی. پھر اکٹھے ہوں گے اور یہ اسی کے بعد ہی اکٹھے ہوں گے. اب میں ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، بالکل جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی بات کی تھی نا شروع میں نے کہا تھا میں نے پیپر لکھ لیا اور میں اس کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا، تو ایسے ہی میں یہ پیپر ڈھونڈے تو مجھے نظر آ گیا، وہ میں اس کے اوپر بات کر لوں. 1881 میں فرعون کی ممی ملتی ہے. اس کے بعد 1881 کے 10 سال کے بعد 1900 میں پوری دنیا میں صنعتی انقلاب شروع ہوا. 1914 میں پہلی جنگ عظیم. اچھا، وہ 1881 9 ہے اور 1900 جب میں کہتا ہوں کہ ایک نمبر کا سال فاؤنڈیشن لیئنگ ایئر ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا 2026 ایک ہے اور یہ فاؤنڈیشن لیئنگ ایئر ہے. یہ اگلے 10 سال کی اسٹریٹجی طے کرے گا. یہ پوری اگلے 10 سال کی اسٹریٹجی طے کرے گا. یہ 2026 کے ہونا کیا ہے، کس طرف جانا ہے، اس کی فاؤنڈیشن بنائے گا. اس کے اوپر عمارتیں بنتی رہیں گی. اس کے بعد 1914 کے بعد اگلا سگنیفیکنٹ سال آتا ہے 1945 جس میں دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوتا ہے. 1945 میں وہ ختم ہوتی ہے، اس کا نمبر بھی 6 ہے. اس کے بعد 1979 کا میں نے ذکر کیا. 1979 رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا. 1981 میں اس کی ریٹیلیشن شروع ہوئی. ہم نے افغان جہاد کی بنیاد رکھی اور ہم نے اس میں سارا کچھ جو ہے وہ کمایا. 1981 میں رشیا کے خلاف ریٹیلیشن ہوئی. اچھا، اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد کیا ہوا؟ چرنوبل کا بلاسٹ بھول گئے آپ کو؟ چرنوبل کا ایٹمی ری ایکٹر پھٹا تھا 1986 میں. 1991 میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک 5 سال کے بعد 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا. بالکل صحیح. نیو ورلڈ آرڈر آ گیا تھا، سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا. 1996 اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد پوری دنیا میں انٹرنیٹ، جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ورلڈ سارا شروع ہو گیا تھا.
1996 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 9/11 ہو گیا, ٹوین ٹاور 2001. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 2026 لبنان اور عرب کی جنگ. 2011 میں یہ دوسری جنگیں جو ہے وہ 2006 میں وہ جنگ ہوئی, 2011 میں عرب اسپرنگ آ گیا, یس 2016 میں بریکزٹ ہو گیا, 2021 میں کرونا کے بعد کی صورتحال, 2026 میں سب کچھ بدل جائے گا, اور 2031 بہت بڑا الارم لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کون آ جائے, مجھے نہیں پتا, میں جانتا ہی نہیں ہوں, لیکن 2026 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2031 ہے, وہ کیا کرے گا جلدی نہیں ختم ہو رہا معاملہ, مجھے نہیں پتا, اللہ جلدی ختم کر دے یا کوئی, کیونکہ ایک اور حدیث میں نا ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک ٹیکنالوجی کا ذکر ہے کہ وہ ان کو خدا دکھائے گا. تو آج کل یہ جو کانسیپٹ ہے ورچوئل گاڈ کا, کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا تھا دجال کے بارے میں کہ وہ دکھائے گا. آج تک تو یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ اے آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اے آئی کیا ہے, بہت جو ہے وہ مشین وزڈم کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چپس کیسے انسان کی سوچ کو, نیمس کی ایک ریسرچ ہے کہ ہم اس بات پہ قادر ہو گئے ہیں کہ انسان کو خواب کیا دکھانا ہے, اس کی سوچ, اس کا کانشیس کیسے کرنا ہے, اس کے سارے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز صرف بتا کے تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, کیونکہ یہ باتیں اگر میں لمبی کر دوں گا نا تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, یہ ختم نہیں ہوگا, لیکن چونکہ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک چھوٹی سی بات, آپ میڈیا سے ہیں, آپ کو ہولوگرام ٹیکنالوجی کا تو بڑی اچھی طرح پتا ہے, جن لوگوں کو ہولوگرام کا بندہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہے سامنے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اس کا ایک چھوٹا سا ورژن, ایک اس سے بڑے, اب تو اس سے کروڑ گنا بڑے ورژن آ گئے ہیں, لیکن میں صرف چھوٹے ورژن کی بات کروں. اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی, آسمان کے اوپر کوئی سین دکھایا جاتا ہے, جیسے چائنا میں دکھایا گیا, جیسے یورپ میں دکھایا گیا. اب اس کو امیجن کریں, ہمارے بچوں سے ایجوکیشن چھین لی, ہمارے مسلمان ملکوں سے ہمارا جو فادرلی رینیسنس ہے وہ چھین لیا, ہماری کتابوں کے سورسز چھین لیے, ہماری کتابوں میں تحریف ہوئی, کیونکہ قرآن واحد ایک کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکتی, وہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا, باقی نہیں. ہماری بہت ساری کتابوں میں تحریف ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئیں, ہمارے جو ہے وہ پورا رینیسنس داغدار کیا گیا, اور اس کو 600-700 سال ہو گئے ہیں جب یہ ڈیلیبریٹلی یہ کوششیں چل رہی ہیں. 600-700 سال سے ہمارا رینیسنس گہنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی, اور ہمیں پچھلے 20-25 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا یہ نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو ویڈیو نظر آتی, دیکھیں جی خانے کعبے میں فرشتہ نظر آ گیا, سبحان اللہ کہہ کے آگے شیئر کرنا, میں اس کی مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ سمجھیں یہ کتنی بڑی چال ہے, یہ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے. ہمارے بچے جب اس بات پہ یقین کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ فرشتے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ نظر آتے ہیں, اس کے بعد اسپیس ہولوگرام, میں ڈاٹ کنیکٹ کر رہا ہوں, یہ کتنی مطلب خطرناک سچویشن ہے. آسمان پہ روشنی ہے, سونا ہے, کوئی بڑی لائٹ ہے, اور کسی ایسی عمارت جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا امکان ہے, حدیثوں میں موجود ہے. آسمان پہ وہ لائٹس ہیں, آسمان سے دروازہ کھلتا ہے, سونے کی سیڑھی لگتی ہے, کوئی بندہ نیچے آتا ہے اس بلڈنگ پہ, آ کے وہاں سے کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. 90% لوگ وہ مان لیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے. پھر ایک اور حدیث, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا تھا جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. اب چل کے دیکھنے جائے گا یا ویب سائٹ پہ دیکھنے جائے گا, چل کے دیکھنے جائے گا یا ویب سائٹ پہ دیکھنے جائے گا. بالکل صحیح, بالکل یہ وہ حدیث ہے کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ جانیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, آنکھیں نہیں کھل رہی ہماری. کل کو یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ آتا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارتا ہے, اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی سارا کچھ تو انہیں کی ہے, وہ دکھاتے ہیں کہ یہ آ گیا. 90% دنیا تو قسمیں کھا کے کہے گی اللہ دی قسمیں سی آپ اترتے ویکھے. بالکل صحیح, لیکن وہ دھوکا ہوگا, اتنا سرکار نے بڑا کہا دھوکا ہوگا. دجال کہتے ہی دھوکے کو ہیں, فتنہ دجال کائنات کا سب سے بڑا ڈسیور دجال. تو یہ سر یہ وقت ہے, اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیسہ دے جائیں, جو بھی دے جائیں, عقیدہ نہیں نہ دے کے گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم عقیدہ نہ دے کے گئے کچھ نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح حیدر بھائی، بڑے ہی شاندار طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، اور آنے والے وقت کے اندر بھی۔ تو اب تو اتنے قریب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب تو ویسے ہی جو ہے وہ اللہ خاتمہ جو ہے اللہ وہ رحم ہی ایمان پہ کرے۔ کرے، اور ان تمام دجالی فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔